ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں قتل و غارت گری کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اور 2002 سے لے کے 2011 تک تقریباً 260 سوسائیڈ اٹیکس ہوئے، جس کا مطلب ہے کہ 260 سوسائیڈ بامبرز تیار ہوئے جنہوں نے جا کے ایکسپلوڈ کیا، اور اس کے علاوہ کتنی کھیپ الگ تیار ہے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں. تقریباً 4,500 افراد جاں بحق ہوئے اور تقریباً 9,200 زخمی ہوئے. اس وقت ہمارے رپورٹر دانیال حسن ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. دانیال، میں آپ سے سوال یہ ہے کہ جو سوسائیڈ اٹیک لاہور میں ہوا ہے، اس کی ڈسکرپشن کیا ہے سوسائیڈ اٹیکر کی، اور کس طرح اس کو روکا گیا تھا؟ تقریباً 5:30 بجے قریب یہ دھماکہ ہوا، اور اس کی جو اب تک تصدیق کی گئی ہے کہ خودکش دھماکہ تھا. یہ یہاں پہ مختلف چیک پوسٹ بنائے گئے تھے، مختلف بیریئرز بنائے گئے تھے، کیونکہ آج لاہور میں 2 میجر ایونٹس تھے. پہلا تو ہم جانتے ہیں کہ آج حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو ہے چیلم کا جلوس نکالا گیا تھا. اس کے علاوہ یہاں پر حضرت علی حجویری جو کہ دار دربار میں ان کا جو ہے عرس منایا جا رہا تھا. تو 2 میجر ایونٹس تھے. تو یہ کہنا فی الحال ابھی مشکل ہے کہ ان میں سے ٹارگٹ کون سا تھا، کیونکہ جہاں پر اس جلوس نے اختتام پذیر ہونا تھا وہ بھی جو دار دربار کے کافی پاس تھا، اور یہ دھماکہ دونوں کے کافی قریب ہوا، تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر. دانیال، مجھے آپ ڈسکرپشن بتائیں گے سوسائیڈ اٹیکر کی؟ اس کی ایج کیا تھی، کہاں سے آیا تھا، کیسے روکا گیا، کیا ابھی تک معلومات آئی ہیں؟ ابھی سی سی پی او لاہور نے ان کے بارے میں بتایا. انہوں نے کہا کہ جو ان کا سکل ہے نہیں مل سکا ہے، صرف کچھ ان کے جو باڈی کے پارٹس ملے ہیں. تو یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا کہ ان کی ایج کیا تھی. تاہم انہوں نے دھماکہ جو کیا ہے وہ اس کے قریب پولیس چوکی کے پاس آ کے کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 8 سے 10 kg کے جو ہے جو دھماکہ خیز مفاز استعمال کیا گیا تھا. دانیال، بہت بہت شکریہ آپ کا. سینیٹر ہارون صاحب، جو سوسائیڈ اٹیکر کا ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے اس میں لیک آف اپرچونٹیز ہوتی ہیں، جیسے میڈم یاسمین رحمان صاحبہ بات کر رہی تھی کہ ہمیں یہ کریٹ کرنی ہے، ڈیولپمنٹ اپرچونٹیز، ایجوکیشن میں ریفارم لانی ہے. لیکن جب آپ سوسائیڈ بامبرز کا مائنڈ سیٹ اسٹڈی کریں وہاں پہ ہمیں ڈیپریویشن بھی نظر آتی ہے. کیا یہ ان کازز میں سے ہے؟ کرپشن بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے، انجسٹس کنٹریبیوٹ کرتا ہے؟ آپ کی ساری باتیں صحیح ہے ارشد. سٹارٹ ہوتا ہے ایجوکیشن سے. غربت ہے، اور جب ایک ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور اسٹیٹ ان کو ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کر سکتا، تو اس گیپ کو مدرسے جو ہیں وہ فل کرتے ہیں. اب کچھ مدرسے ایک اچھا رول پلے کر رہے ہیں، بٹ کچھ مدرسے پھر یوز ہوتے ہیں، مس یوز ہوتے ہیں آؤٹ سائڈ فورسز سے فار انڈاکٹرینیشن. اس کے بعد اگر فرض کریں ہم ایک اچھے مدرسے نکل کے بڑا ہو جاتا ہے، اب وہ جاب مارکیٹ میں آتا ہے. جابز کہاں ہیں، کارخانے کہاں ہیں وہاں اس کے بعد پھر وہ انلیگل ایکٹیویٹیز میں لگتا ہے. واٹ ڈز ہی لک فارورڈ ٹو؟ اور اس مائنڈ میں اگر کوئی اور آ کے انڈاکٹرینیٹ کرے اور اس کو کوئی اور سٹوری بتائے اور تھرو آؤٹ 10 سال اس کو اس پہ لگے، تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اب یہ معاملہ تو ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس میں مل کے فورن کنٹریز نے پاکستان کے ساتھ مل کے ROZs کی بات کی تھی. یہ اپرچونٹی زونز بنائیں گے، وہاں لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی، وہاں لوگ خوشحال ہوں گے، وہاں ایک جائز کاروبار ہوگا، وہ اس ملک کا حصہ بن سکیں گے. مگر اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. تو لہٰذا ہم نے پلان بہت بنائے ہیں، ہم نے کوئی میجر سٹیپس نہیں لیے. اور میں شاہ صاحب کی بات ایگری کرتا ہوں کہ پچھلے 3 سال میں تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کے اوپر کسی قسم کا فوکس نہیں آ سکا. یہ چیز ROZs کی شروع ہوئی تھی، کافی زور پکڑی تھی، کام نہیں ہوا تھا، بٹ پلانز بن گئے تھے، بٹ پچھلے 3 سال سے ان کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اس کی شاید ایک وجہ یہ تو نہیں کہ امریکن فنڈنگ نہیں پہنچی اس کے لیے؟ نہیں، یہ ون آف دا ریزن ہے کہ فنڈنگ جو ہے، سورسز آف فنڈنگ، ریونیو جنریشن دیکھیں گورنمنٹ کی اپنی کتنی ہے، کتنے % لوگ آپ کے ٹیکس دیتے ہیں. وہ تو اب کوئی ڈیبیٹیبل معاملہ نہیں رہ گیا کہ لاکھوں میں ہیں جو کہ کروڑوں میں لوگ ہونے چاہیے. تو ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ایک لمیٹڈ ہے. ٹیکس کلچر ڈیولپ نہیں کر پائے، لوگ تیار نہیں ہیں. پاکستان میں چیریٹی دیں گے لیکن ٹیکس کو شاید وہ اتنا مینڈیٹری نہیں سمجھتے، جو کہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے. اور سیکنڈلی ٹھیک ہے، ایڈ کا ڈیولپمنٹ پیکج اگر نہیں آتا، اور پاکستان یہ وار فائٹ کر رہا ہے، پوری دنیا کے لیے فائٹ کر رہا ہے، سب کو ان کو روکے رکھنا جو ہے پاکستان کے لیے
اس میں سارا بینیفٹ باقی دنیا کو پہنچتا ہے. تو پاکستان ایکسپیکٹس کہ باقی دنیا جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے خاص طور پہ وہ پاکستان کے لیے سپورٹ ناٹ ریئلی ان دا فارم آف ایڈ اونلی بٹ ان دا ایکسیس ٹو مارکیٹ. دیٹ ہیز بین ٹائم اینڈ اگین ہماری لیڈرشپ کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ ہم اگر کوئی بھی ڈیوٹیز جو ہیں وہ ان کو ویو آف کرائیں, ہمارے لیے مارکیٹس کھولی جائیں, نان ٹریڈیشنل مارکیٹس جو ہیں ان کو بھی ہمیں یہ باتیں تو ہوتی رہی. FODP فورم پہ بھی مسائل اٹھائے گئے, ROZs کا ذکر کیا, اس کی فنڈنگ بھی نہیں آئی. ناظرین جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے ایکچولی بھی ہمیں تنہا چھوڑ دیا گیا یہ جنگ لڑنے کے لیے, اور مسلم لیگ نون جو اپوزیشن کی جماعت ہے وہ حکومت کو کس طرح ان کے ایفرٹس کو سپلیمنٹ کر سکتی ہے اس جنگ میں. ایک وقفے کے بعد.